باپ کا ہے، دادا کا ہے، یعنی یہ سب کے سب اصحاب الفرائض بھی ہو سکتے ہیں اور اسباب جیسے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، اصول میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دادا. اس کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جد. عربی میں اسے جد کہتے ہیں. جد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جد ہوتا ہے جسے ہم جد صحیح کہتے ہیں، ایک جد ہوتا ہے جسے ہم جد فاسد کہتے ہیں. جد صحیح کون ہے؟ وہ کہ اصول میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ آئے، یہ ہے جد صحیح. اور جد فاسد کون ہے؟ اصول میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ آ جائے. مثلا نانا جد فاسد ہے اور دادا جد صحیح ہے. جد صحیح وہ اسبہ بھی ہو سکتا ہے، اصحاب الفرائض میں سے بھی ہو سکتا ہے. جد فاسد اولو الارحام میں ہوگا، خواہ وہ نانا ہو خواہ وہ دادی کا باپ ہو. دادی کا باپ، دادی خود عورت ہے، اس کا باپ اب دادی کا باپ ہے، اس میں اور میت میں دو واسطے ہیں. ایک واسطہ ہے میت کے باپ کا، ایک ہے میت کی دادی کا. دو واسطے ہیں. جو میت کے باپ کا واسطہ ہے وہ تو مرد کا واسطہ ہے، وہاں تو کوئی خرابی نہیں ہو رہی، لیکن جب دادی کا واسطہ آیا تو خرابی پیدا ہو، تو یہ جد فاسد ہو گیا. یہ بالکل وہی مثال ہے جیسے کہ پوتی کا بیٹا ہوتا ہے، وہاں ایک طرف بیٹا ہوتا ہے لیکن نیچے جب پوتی آتی ہے تو اس سے ادر وے اراؤنڈ. تو جد صحیح کون ہے؟ اصول میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو. اور جد فاسد وہ ہے اصول میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہو. جد صحیح یہ اصحاب الفرائض اسبہ ہوتا ہے، جد فاسد اولو الارحام ہوتا ہے. میں نے یہاں تھوڑی سی جد فاسد جد صحیح کی تقسیم اس لیے کی ہے کہ اب جب عورتوں کی بات کریں گے اس میں اس کی ضرورت آئے گی. تھوڑا سا یہ مشکل ہے، غور کرنے والا ہے. عورتوں کا مسئلہ یہاں دادی یا نانی کسے کہتے ہیں؟ نانی دادی. اس سے مراد اصول میں ہر وہ عورت ہے جس میں اور میت میں جد فاسد نہ ہو. یہ تھوڑا غور کرنے والی چیز ہے. ذرا لکھ کے باپ اور ماں تو واضح ہے نا، ان کی تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. دادا دادی اور نانا نانی کی وضاحت کی ضرورت ہے. تو دادا دادی کو، دادا اور نانا ان کو ہم جد کہیں گے، اور دادی اور نانی ان کو ہم کہیں گے جدہ. تو جد اور جدہ کی ایک تقسیم ہے جد صحیح جد فاسد. جد صحیح کون ہے؟ چاہے باپ کی طرف سے چاہے ماں کی طرف سے. اصول میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو، یہ ہے جد صحیح. اور جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہوگا وہ جد فاسد ہوگا. یہ تو ہے جد. اب جدہ صحیح ہے، جدہ سے مراد نانی ہے دادی. جدہ صحیح ہے اس سے ہوگا اصول میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں، یہاں تھوڑی سی زیادہ مرد عورت کی بات نہیں ہے، جس میں اور میت میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو. یہاں مرد عورت کی بات نہیں ہے، یہاں ہے جد فاسد کی بات. اصول میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو، تو یہ جدہ صحیحہ ہوگی. ہر جدہ صحیحہ اصحاب الفرائض میں سے ہے. اور جو جدہ صحیحہ نہیں ہوگی، جس میں اور میت میں جد فاسد آ جائے گا، وہ عورت جدہ فاسدہ ہو جائے گی. دوسرے لفظ میں آپ کے ہر جد فاسد کی ماں جدہ فاسدہ ہے، اور جدہ فاسدہ اولو الارحام میں سے ہوتی ہے. اب یہ اگر یہ تعریف آپ کے نظر میں ہو اور یہ نقشہ آپ کے نظر میں آ جائے تو ساری بات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیے ذرا، ہاں جی یہ میت ہے اور اس طرف میں نے جد صحیح لکھا ہے، یہاں جد صحیحہ لکھا ہے، نیچے جد فاسد لکھا ہے، نظر آ رہا ہے، اور یہ جد فاسدہ. تو جد صحیح کے بارے میں نے لکھا ہے کہ یہ باپ کی طرح اصحاب الفرائض میں سے بھی ہو سکتا ہے، اسبہ میں سے بھی ہو سکتا ہے. اور جد فاسد جو ہے یہ اولو الارحام میں سے ہوگا.
اور جدہ صحیحہ یہ اسبا میں سے ہوگی، یہ اصحاب الفرائض میں سے ہوگی، اور جدہ فاسدہ اولو الارحام میں سے ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ میت کے اصول میں ماں اور باپ، ماں اصحاب الفرائض میں سے ہے اور باپ، ماں اور باپ یہ تو بغیر واسطے کے ہو گئے نا اصول میں، بیٹا بیٹی ہی ہوگا۔ اب اس سے اوپر وہ واسطے کے ساتھ ہی بات آئے گی۔ اب باپ کے ماں باپ اور ماں کے ماں باپ، اب جو باپ کا باپ ہے یہ جد صحیح ہے، اس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہیں ہے، جد صحیح ہوا۔ اور ماں کا جو باپ ہے یہ جد فاسد ہوا، یہ ماں کا باپ، اس میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہے، تو یہ جد فاسد ہوا۔ جد فاسد کو ہم نے بلو کلر کیا ہوا اور جد صحیح کو ہم نے براؤن اور گرین اکٹھا کیا ہوا۔ یہ اصحاب الفرائض میں سے بھی ہو سکتا ہے، اسبا میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہیں ہے، یہ جد صحیح ہوا۔ اس میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہے ماں کا، تو یہ جد فاسد ہوا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب عورتوں کی بات کرتے ہیں، ایک یہ عورت ہے اور ایک یہ عورت ہے دوسری پشت میں، ایک دادی ہوئی آپ کی ماں، ایک نانی ہوئی، یہ دونوں ہی جدہ صحیحہ ہیں۔ جدہ صحیحہ کی تعریف کی طرف غور کریں، وہاں مرد عورت کی بات نہیں ہے، وہاں ہے جد فاسد نہ ہو۔ اب نہ باپ جد فاسد ہے نہ ماں جد فاسد ہے، تو یہ جو دادی ہے یہ بھی جد فاسد کی ماں نہیں ہے، اور نانی یہ بھی جد فاسد کی ماں نہیں ہے۔ صحیح، اس میں مرد عورت کی بات نہیں ہے، اس میں جد فاسد کی بات ہے، یہ تھوڑا سا اور غلط بات ہے۔ یہ تو دوسری پشت ہے، تیسری پشت سے آئیں بات بڑی واضح ہوگی، یہ تیسری پشت ہے۔ اب دیکھیے اس میں 4 مرد ہیں 4 عورتیں، اس میں دادی، دادا کا باپ، دادی کا باپ، نانا کا باپ اور نانی کا باپ، 4 مرد ہوں گے۔ اسی طرح ان چاروں کی مائیں۔ سب پہلے ہم مرد دیکھتے ہیں، یہ جو دادا کا باپ ہے، دادا کا باپ جد صحیح ہے کیونکہ اس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہیں۔ دادی کا باپ جد فاسد ہے، کیوں؟ کیونکہ عورت کا واسطہ ہے، کیونکہ اس میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہے۔ کس کا واسطہ ہے؟ یہ دادی کا، دادی، یہ عورت کا واسطہ ہے، اس لیے یہ جد فاسد ہو گیا۔ یہ اس میں عورت کا واسطہ ہے، عورت کا واسطہ کہاں ہے؟ یہ تو باپ ہے، یہ ہے واسطہ ماں کا۔ میں نے بتایا تھا جو خود اولو الارحام میں سے ہو، اس سے آگے جتنے ہوتے ہیں سارے اولو الارحام میں سے۔ نانا خود اولو الارحام میں سے ہے، نانا کا باپ بھی اولو الارحام میں سے، نانا کی ماں بھی اولو الارحام میں سے۔ صحیح، اچھا جی۔ اب یہ جو ہے نانی کا باپ، یہ بھی اولو الارحام میں سے، اس میں 2 عورتیں ہیں، ایک نانی بھی اور ایک ماں بھی۔ تو یہ ان 4 میں سے تیسری پشت میں صرف ایک جد صحیح ہے، باقی 3 جد فاسد ہیں۔ اب جب آپ آتے جدہ صحیح ہے جدہ فاسدہ میں، تو یہ 4 عورتیں ہیں، ایک ہے دادی کی ماں، ایک ہے دادا کی ماں، ایک ہے دادی کی ماں، ایک ہے نانا کی ماں، ایک ہے نانی کی ماں۔ تو یہ جو دادا کی ماں ہے یہ جدہ صحیح ہے، اس میں اور میت میں جد فاسد کوئی نہیں۔ دادا یہ بھی جد صحیح ہے، باپ بھی جد صحیح ہے، جد فاسد نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی۔ تو ان کی ماں، اس عورت میں اور میت میں جد فاسد کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں آپ آئیں دادی کی ماں میں، یہ بھی جد صحیح ہے، کیونکہ اس میں اور میت میں بھی جد فاسد کوئی نہیں ہے۔ یہاں عورت مرد کی بات ہے، جد فاسد کی بات ہے۔ اس میں اور میت میں جد فاسد کوئی نہیں ہے، ایک دادی ہے جو جدہ صحیحہ ہے، ایک باپ ہے جو جد فاسد نہیں ہے۔ لیکن یہاں آئے آپ نانا کی ماں میں، تو نانا کی ماں اور میت میں نانا خود جد فاسد موجود ہے۔ جب جد فاسد موجود ہوا اس کی ماں جدہ فاسدہ ہوگی۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جدہ فاسدہ کی ایک آسان تعریف ہے جد فاسد کی ماں جدہ فاسدہ، تو نانا خود جد فاسد ہے، اس کی ماں جدہ فاسدہ۔ اب یہ جو نانی کی ماں ہے یہ بھی جدہ صحیح ہے، ہر جدہ صحیح ہے اصحاب الفرائض میں سے ہے، ہر جدہ فاسدہ اولو الارحام میں سے۔ ہر جد صحیح اصحاب الفرائض اسبا ہو سکتا ہے، ہر جد فاسد اولو الارحام میں سے۔ یہ تیسری پشت ہے۔ چوتھی پشت میں آئے تو یہ چیز مزید وضاحت ہو جائے گی۔ یہ تھوڑی سی بات گہری تھی، یہ بات نے اس میں سے خود نکالنا کہ کون اصحاب الفرائض، کون جد صحیح ہے کون فاسد ہے، میں نے رنگوں سے وضاحت کر دی۔ تو اس نقشے سے آپ کو کافی چیز سمجھ آ جائے گی۔ تو آج آپ کو میں نے فروع کے حوالے سے بتایا کہ کون کون وارث ہیں، اور ان وارثوں میں سے کون اصحاب الفرائض، کون اسبا، کون اولو الارحام ہیں، اور اصول کے حوالے سے بتایا کہ اصول کے حوالے سے کون کون وارث ہیں، وہ تو ہم پہلے بھی پڑھ آئے تھے، اسباب وراثت میں نسب کے ذریعے وارث بنتے ہیں۔ تو ان ورثاء میں کون کون اسبا ہیں، کون کون اصحاب الفرائض ہیں، کون کون اولو الارحام ہیں۔ تو فروع میں اسبا کون کون ہیں؟ بیٹا بھی اسبا ہے، پوتا بھی اسبا ہے، پوتا اور نیچے تک۔ اور فروع میں عورتوں میں
عورتوں میں اسبہ بھی ہو سکتی ہیں، اصحاب الفرائض بھی، بیٹی بھی، پوتی بھی، لیکن پوتی سے مراد ہر وہ عورت ہے جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ آئے. باقی ان چار کے علاوہ باقی سب اولو الارحام ہیں فروع میں. اصول میں اسبہ کون کون ہیں؟ اصول میں اسبہ صرف اسبہ کوئی بھی نہیں ہے. اسبہ بھی ہو سکتے ہیں اصحاب الفرائض بھی، وہ باپ اور دادا ہیں جد صحیح. اور جو عورتیں ہیں اصول میں وہ سب ان میں سے جو جد صحیحہ ہوں گی وہ اصحاب الفرائض میں سے ہوں گی، جد فاسد بھی اولو الارحام میں سے ہے اور جد فاسدہ بھی اولو الارحام میں سے ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹائم کافی ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جد صحیح، جد فاسد، جد صحیح، جد فاسدہ، یہ اگلے لیکچر میں آپ کے ذہن میں ہوگا تو آگے پڑھ سکیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس کو آپ بتائیں کیا آئے گا. بہت سارے بندے ہیں کہ وہ 3 سال سے کافی کے بارے میں